اسی طریقے سے اسلام ہماری ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ زندگی میں کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, اور یہ دشمنی یا تو ایک دوسرے کا بدلہ لینے پر ختم ہوتی ہے, یا تو سب سے بہتر حل اس کا کہ وہ اس دشمن کو ہی ہم دوست بنا لیں, تب جا کر یہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اب اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم شیخ محترم سے سنیں گے کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ کسی دوست کو بھی ہم کسی دشمن کو بھی ہم دوست بنا سکتے ہیں. جی, اگر واقعی اس طرح کی نیت ہے ہماری کہ دشمنوں کو دوست بنانا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ورنہ آج کہاں ہے, آج تو ہم صبح شام دشمنی مولنے میں لگے ہوتے ہیں. ہاں, دشمنوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس سے لڑائی, اس سے لڑائی, اس سے جھگڑا, اس سے جھگڑا. لیکن اگر دشمن کو ہم دوست بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری بڑی نیک نیتی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دراصل اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا مسلمانوں کو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے, یا اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کرنے والوں یہ بولو, اللہ کی طرف بلاؤ اور بولو میں مسلمان ہوں, میں یہ جماعت والا ہوں, میں وہ جماعت والا ہوں, میں وہ فکر والا ہوں, یہ مکتب فکر والا ہوں. نہیں, کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. بہترین بات اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ نیکی اور برائی دونوں برابر ہو سکتے. کیا نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ تو آخر میں تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ آپ اگر کسی دشمن سے آپ کا سامنا ہو تو بہتر طریقے سے آپ دفاع کیجئے. اگر سامنے والا گالی دے رہا آپ مت دیجئے گالی, سامنے والا برا بول رہا آپ مت بولیے, سامنے والا پتھر پھینک رہا آپ اینٹ مت پھینکیے اس پر, سامنے والا برا چاہ رہا آپ سے آپ مت چاہیے. ختم ہے معاملہ. ادفع باللتی ہی احسن. کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا ایک گالی دیا تو ہم 4 بڑھ کے دیتے, سامنے والا ایک اگر مارنے کی کوشش کیا ہم 10 بڑھ کے مارتے. تو اسی لیے دشمنیاں بڑھتی ہیں. دشمنیوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ بہتر طریقے سے سلوک کیجئے اس کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, جو دشمنی تھی دونوں کے درمیان, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایک دم جگری دوست بن جائے گا وہ. اگر اس کو ہم دعوت سے جوڑتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت بہترین ذریعہ ہے دشمنوں کو دوستی میں بدلنے, دوستوں میں بدلنے کا بہترین ذریعہ. آج غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں, آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہم سے نفرت کر رہا ہے, فلاں ہم سے دشمنی کر رہا ہے, یہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, مودی دشمن ہے, یوگی دشمن ہے, یہ دشمن. ارے سارے دشمنوں کو ہم دوست بنا سکتے, سارے دشمنوں کی دشمنی کو ختم کر سکتے. اس کا واحد ذریعہ دعوت ہے. دعوت اللہ, توحید کی طرف دعوت, یہ دشمنوں کی دشمنی ختم کر دیتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال شاید میں کسی تقریب میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھیا. فرعون کتنا بڑا دشمن موسیٰ علیہ السلام کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گروپ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا, مار دیا گھونسا مار کے, اور اس کے بعد فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ ہی ہے جو میرا تخت الٹنے والا ہے, تو اعلان کر دیا کہ موسیٰ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو, ہے نا, اعلان ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مدین چلے گئے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس. پھر وہاں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی, جب آ رہے تھے واپس, اور نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اذهبا, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو, الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. کہا کہ جاؤ, جا کر اس سے بڑے نرم طریقے سے بات کرو. ارے باپ رے, وہ شخص جو کہ قتل کرنے کے لیے تیار اور آرڈر دے چکا ہے ہر جگہ کہ موسیٰ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی فرعون کے پاس جاؤ. جاتے
ہم لوگ ہاں انشاءاللہ جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اتنی ہمت دے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ اس شخص کے پاس جاؤ جو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے, اور پھر جا کر بھی کیا کرنا ہے, اس سے نرم بات کرنا ہے. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, ایک دم نرمی سے بات کرنا اس سے. اللہ اکبر. جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام جاتے ہیں, دربار سجا ہوا ہے فرعون کا. آپ جانتے ہیں وقت کا بادشاہ, اور جو اپنے آپ کو رب مانتا تھا, اور موسیٰ کا دشمن علیہ السلام. سوچیں اس کے دربار میں کیسے وہ داخل ہوئے ہوں گے. اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ, داخل ہو گئے. سارے درباری جو جانتے تھے کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں دربار میں, سارے درباری صرف دیکھ رہے ہیں. کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں کہ وہ موسیٰ پر تلوار چلائے یا موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کرے. سیدھے فرعون کے تخت کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. ہونا کیا تھا, ہونا کیا تھا بولو, ہو جانا تھا نا قتل. فرعون دیکھتے ارے کیا کرے, ختم کرو اسے, بولنا تھا نا. اتنی ہمت سے میرے سامنے تک آ گیا اور تم لوگ دیکھ رہے, قتل کرو, بولنا تھا نا, بولنا تھا نہیں بولنا تھا. سبحان اللہ. دعوت کا فائدہ دیکھیے آپ. توحید کی دعوت جیسے ہی پیش کیے, اس کے ذہن سے دشمنی ختم, گئی کہیں اور. فوراً قال فرعون وما رب العالمین, ڈسکس کرنے پر آ گیا فرعون موسیٰ کے ساتھ. وہ بھول گیا کہ یہی وہ موسیٰ ہے جو ان کا تختہ, اس کا تختہ الٹنے والا ہے. یہی وہ موسیٰ ہے جس کو قتل کرنے کا وہ آرڈر دے چکا ہے. اور یہاں پر سورہ شعراء میں اگر آپ پڑھ چکے ہیں, اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ یہاں فرعون اور موسیٰ کے درمیان ڈسکشن چل رہا ہے. پوچھتا ہے کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. یہاں سے جواب دیتا ہے, وہاں سے سوال, موسیٰ علیہ السلام جواب, فرعون سوال, موسیٰ جواب, دشمنی ختم. اس کے بعد بولتا ہے کہ اچھا تیرا رب یہاں کا, یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, اے حامان چلو جلدی سے ایک سیڑھی بناؤ, میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور قتل کرنے کی بات کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نکال دیا. تو یہی ہے وہ کہ دعوت کی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, وہ تمہارے دوست بن جائیں گے, بلکہ جگری دوست. ولی صرف نہیں بولا اللہ, ولی حمیم, جگری دوست بن جائے گا وہ شخص, وہ دشمن. یہ دعوت ہی اس کا حل ہے کہ اپنے دشمنوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھیں. انشاءاللہ دشمنیاں ساری ختم ہو جائیں گی. آج ہم جو ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں کہ فلاں ختم کرے گا, فلاں مارے گا, فلاں دشمن ہے ہمارا, یہ ساری چیزیں ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے کتنے نہیں تھے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کس نے نہیں کیا تھا. آخر ہوا کیا؟ وہی بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہو گئے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ناپسند کرتے تھے, اس ایمان لا کر کہنے لگے کہ آج کے بعد آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت مجھے کہ میرے لیے کوئی کسی کا چہرہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعوت ایسا ذریعہ ہے کہ ہم دشمنوں کی دشمنیاں ختم کر سکتے ہیں. اللہ عالم الصواب. جی ہاں, شیخ پوچھ رہے ہیں دعوت بولتے ہوئے کھانے کی دعوت. ہاں, کھانے کی دعوت بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. کھانے کی دعوت بھی بہت بڑا ذریعہ ہے دشمنوں کی دشمنی ختم کرنے کا. اسی لیے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن, بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو کھانا کھلانے سے فائدہ ہوا کھانا کھلائیے, کسی کو صرف سلام کرنے سے فائدہ ہوا سلام کیجیے. آپ جو بہتر طریقہ, کپڑے گفٹ کرنا ہے, مطلب جو بھی آپ بہتر طریقہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہی ادفع باللتی ہی احسن, جو بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس سے آپ مقابلہ کیجئے دشمن کا, وہ دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہاں پر جو دعوت کا ذکر کیا گیا ہے وہ کھانے کی دعوت نہیں ہے, بلکہ دین کی, توحید کی دعوت ہے. ٹھیک ہے جی, کہ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے آپ, پھر وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. اچانک میری نظر اس آیت پر پڑی سورہ فصلت کی آیت نمبر 35, جو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا.
بہت اہم بات ہے. وما یلقاها یعنی یہ جو کام کرنا ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا, دشمنوں کو اپنے گھر دعوت دینا, دشمنوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, حسن سلوک کرنا دشمن کے ساتھ, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا, جس کے اندر صبر ہے وہی اس چیز کو پا سکتا ہے. یہ بہت ہی اونچا مقام ہے یہ کہ آپ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, دشمنوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ تو وہی کرے گا جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم چیزیں لکھ رکھی ہیں, بہت بڑی چیز, یعنی بڑے مرتبے والا, بڑے حصے والا, بڑے مقام والا ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے.